تفسیر دیکھیے، دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 222 سے آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور وہ آپ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے وہ ایک طرح کی گندگی ہے، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ غسل کر لیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہنے والے ہیں۔ المحیض، ھذا یحیض باب ضاد سے اسم مصدر ہے، اس کا اصل معنی بہنا ہے۔ مراد عورت کا وہ خون ہے جو ہر ماہ عادت کے مطابق آتا ہے، جو عادت کے خلاف آئے وہ استحاضہ بیماری ہوتی ہے۔ اذن کا لفظ تکلیف، بیماری اور گندگی تینوں معنوں میں آتا ہے۔ نکرہ ہونے کی وجہ سے اس کا ترجمہ ایک طرح کی گندگی کیا گیا ہے۔ اس کا گندگی ہونا تو ظاہر ہے، طبی حیثیت سے بھی عورت ان دنوں صحت کی نسبت بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور اس حالت میں اس سے جمع کرنا بیماری کا باعث ہو سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود میں جب کسی عورت کو حیض آتا تو وہ نہ اس کے ساتھ کھاتے پیتے اور نہ گھر میں ان کے ساتھ اکٹھے رہتے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، یعنی جماع یعنی مباشرت کے علاوہ سب کچھ کرو۔ مسلم کی روایت ہے۔ لہٰذا اس حالت میں عورت گھر میں رہے، کھانا بنائے، بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے، گھر کا ہر کام کر سکتی ہے، سوائے جماع کے باقی معاملات جائز ہیں۔ البتہ مسجد میں جانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں اس حالت میں، ٹھیک ہے۔ حتیٰ یطہرن، یہ باب ناصرہ اور کاروما سے ہے، بمعنی پاک ہو جائیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ اور پھر دوبارہ کہا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ غسل کر لیں۔ یہ غسل کا معنی کہاں سے آیا؟ تطہرنا باب تفاعل سے ہے جس میں مبالغہ ہے، یعنی خوب پاک ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب غسل کر لیں پھر ان کے پاس آیا جا سکتا ہے۔ حتیٰ یطہرن سے معلوم ہوا کہ حیض سے پاک ہونے تک جمع منع ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جماع کی اجازت یعنی غسل کرنے کے بعد دی ہے۔ اکثر اہل علم یہی فرماتے ہیں کہ غسل سے پہلے جماع جائز نہیں۔ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، فَأْتُوهُنَّ کا مطلب یہ نہیں کہ ضرور ہی ان سے صحبت کرو، بلکہ منع کرنے کے بعد جب امر آتا ہے، حکم آتا ہے، تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ اجازت دی جا رہی ہے آپ کو کہ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حیض کی حالت میں بیوی کے پاس جائے وہ 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرے۔ ابو داود کی روایت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستحی اللہ من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات بیان فرمانے میں عار نہیں کرتا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ثلاثاً، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرائی اور پھر فرمایا لہٰذا جو کرنے کا شریعت نے حکم دیا اس کے علاوہ جن سے منع کیا ہے ان معاملات کو اختیار کرنا یہ سراسر گندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر المتطہرین کا ذکر کیا ہے، کیونکہ وہ لوگ سراسر گندگی میں نہیں جاتے، حیض کی حالت میں بھی جمع نہیں کرتے۔ اگر وہ اس حالت میں چلا گیا تو بہت توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا پھر حقدار بن سکتا ہے۔ التوابین اور المتطہرین کی یہ تفسیر آیت کی مناسبت سے ہے، ورنہ لفظ عام ہے یہ، جس سے مراد یہ ہے کہ ہر گناہ سے بہت توبہ کرنے والا، ہر نجاست سے بہت اجتناب کرنے والا، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، سو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے لیے آگے سامان بیچو اور اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ یقیناً تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ائتها علی کل حال اذا کان فی الفرج، ہر طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے جب فرض میں مقاربت ہو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستحی اللہ من الحق ثلاثا لا تأتوا النساء فی اعجازہن، اللہ تعالیٰ حق بات بیان فرمانے میں عار نہیں کرتا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرائی۔ تم عورتوں کی دبر میں مباشرت نہ کیا کرو۔ یہ روایت مسند احمد میں آتی ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے صحبت کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھ لے۔ حسن المسلم میں یہ موجود ہے، آپ نے لکھنی ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ دعا پڑھے، اللہ کے نام سے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا، اور جو اولاد تو ہم کو عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے بچا۔ چنانچہ اس صحبت کے نتیجے میں اگر ان کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو شیطان اسے کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وقدموا لانفسکم، یعنی اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو۔ نیک اولاد انسان کا بہترین سرمایہ ہے۔ بیوی سے صحبت کے وقت نیک اولاد کے حصول کی نیت بھی اس میں شامل ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اس سے مراد کیا ہے کہ میاں بیوی کے باہمی معاملات میں اگر کوئی زیادتی ہو تو اس وقت کوئی گواہ نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ سے ملاقات تو یقیناً ہونی ہے، اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اپنے معاملات میں، ازدواجی زندگی میں۔ وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، اس سے بچنے کے لیے کہ تم نیکی کرو اور گناہ سے بچو اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ بعض لوگ غصے میں آ کر کسی نیک کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں،
پھر اس قسم کو نیکی سے باز رہنے کے لیے آڑ بنا لیتے ہیں۔ اس آیت میں اس قسم کے لوگوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے نام کی قسمیں اس لیے نہ کھاؤ کہ نیکی، پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرانے جیسے نیک کاموں سے باز رہنے کا بہانہ ہاتھ آ جائے۔ غلط قسم پر اڑے رہنا ہی خود ہی ایک گناہ ہے کہ انسان نے غلط قسم کھائی ہے اور وہ اس پر اڑ گیا ہے کہ میں نے پوری کرنی ہے، تو یہ گناہ ہے۔ سورہ النور آیت نمبر 22 میں آتا ہے، 22 میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جو لوگ تم میں سے صاحب فضل ہیں، صاحب وسعت ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ ہم رشتہ داروں پر، محتاجوں پر اور مہاجروں پر خرچ نہیں کریں گے، ان کو چاہیے معاف کریں، درگزر کریں۔ کیا تمہیں پسند نہیں اللہ تمہیں بخش دے؟ وہ اللہ جو غفور الرحیم ہے۔ اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک رشتہ دار مصطح بن اساسہ جن پر وہ خرچ کرتے تھے، ان کے معاملے میں قسم کھائی کہ میں آئندہ ان پر خرچ نہیں کروں گا۔ کیوں قسم کھائی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام لگایا گیا اس میں مصطح بن اساسہ بھی شامل تھے، لہٰذا غم اور غصے کی یہ کیفیت تھی کہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ آئندہ میں اس پر خرچ نہیں کروں گا۔ ایک جائز کام تھا لیکن قسم کھا لی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے صاحب وسعت یہ قسم نہ کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی بات پر قسم کھا لو پھر دیکھو کہ دوسرا کام اس سے بہتر ہے تو اپنی قسم کا کفارہ دے دو اور وہ کام کرو جو بہتر ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ بعض لوگ بڑی عجیب عجیب قسمیں کھا لیتے ہیں، لہٰذا شریعت نے یہ ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ اس کی عربی کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف علی یمین، کہ جو شخص کسی کام کے بارے میں قسم کھا لے اور پھر دیکھے کہ کوئی اور کام جو اس سے بہتر ہے، پھر کیا کرے؟ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، اپنی قسم کا کفارہ دے، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، اور اس سے زیادہ بہتر کام کو سر انجام دے لے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی واللہ ان شاء اللہ لا احلف علی یمین فارا غیرہا خیرا منہا، میں اگر کسی بات پر قسم کھاؤں اور پھر یہ دیکھوں کہ کوئی دوسری بات اس سے زیادہ بہتر ہے، الا اتیت الذی هو خیر، میں انشاءاللہ زیادہ بہتر بات کو اختیار کر لوں گا اور اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا۔ حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قسم کا کفارہ کیا ہے؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 میں آتا ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ اذا حلفتم، لہذا اس کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 10 محتاجوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلانا ہے جو ہم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہیں، یا پھر 10 محتاجوں کو کپڑے لے کر دینا ہے جیسے ہم کپڑے پہنتے ہیں، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر ایک غلام آزاد کرے، یا پھر جس کو یہ میسر نہ ہو وہ 3 روزے رکھے۔ یہ قسم جو توڑی ہے اس کا کفارہ یہ ہے۔ لہٰذا
بعض لوگ ایسے تھے جو زمانہ جاہلیت کو نئے نئے خیر بات کہہ کر اسلام میں داخل ہوئے، اور پرانی عادت تھی بغیر کسی ارادے کے نا زبانوں پر لات اور عزیٰ کی قسم آ جاتی تھی بتوں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا حکم دیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من حلف فقال فی حلیفہ باللات والعزی، جو شخص قسم اٹھائے اور کہہ بیٹھے کہ لات اور عزیٰ کی قسم، فلیقل لا الہ الا اللہ، اسے چاہیے کہ وہ کلمہ اخلاص پڑھے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ لوگ بغیر ارادے کے، ایک عادت ہوتی ہے نا، پہلے کفر میں تھے تو ان سے کہا گیا کہ وہ کلمہ اخلاص پڑھیں، لیکن سورۃ المائدہ آپ پوری لکھیں گے، آیت نمبر 89 میں آتا ہے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن جو قسمیں آپ ارادے سے کھائیں گے ان پر اللہ تعالیٰ مؤاخذہ کرے گا۔ پوری کی ہے یا نہیں، توڑی ہے تو کفارہ دیا ہے یا نہیں، غلط قسم تھی صحیح تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس آیت کے ایک حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بما عقدتم الایمان، اللہ تعالیٰ ان قسموں پر ضرور مؤاخذہ کرے گا جو تم نے مضبوط باندھی ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ نیکی کے کام ان پر قسم نہ کھاؤ کہ آئندہ میں یہ نیکی نہیں کروں گی، یا غصے میں آ کے کسی کی وجہ سے ایسا کام نہ کروں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم، اللہ تمہیں تمہاری قسموں میں لغو پر نہیں پکڑتا، بلکہ تمہیں اس پر پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ اب پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم نہیں کھانی، کہ آج کے بعد میں نیکی نہیں کروں گی۔ اگر قسم کھا لی، وہ کام بہتر نہیں تھا، اس سے بہتر نظر آ گیا، قسم توڑ لو، بہتر کام کر لو، قسم کا کفارہ دو۔ اب کہا کہ اللہ تعالیٰ پکڑے گا نہیں لغو قسموں پر۔ یہ لغو قسمیں کیا ہیں؟ اس سے مراد وہ قسمیں ہیں جو نیت کے بغیر عادت کے طور پر یوں ہی زبان سے نکل جاتی ہیں۔ ایسی قسموں پر کسی قسم کا کفارہ یا سزا نہیں ہے، لہٰذا یہ عادت بدلنی چاہیے، لیکن اس پر کفارہ یا سزا نہیں ہے۔ ہاں، جو قسمیں دل کے ارادے کے ساتھ کھائی جائیں کہ اللہ کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گی یا نہیں کروں گی، اور پھر ان کی خلاف ورزی کی جائے تو ان پر کفارہ ہے۔ مگر کوئی شخص جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، جھوٹی قسم کہ میں نے یہ فلاں کام کیا ہے جبکہ کیا نہیں، ٹھیک ہے، کوئی کام غلط کیا ہے اور آپ قسم کھا رہا ہے جھوٹی قسم کہ میں نے نہیں کیا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی؟ اس کا کفارہ نہیں، صرف ندامت ہے جھوٹی قسم کا، آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد اور استغفار ہی اس کا علاج ہے۔ اسے یمین غموس کہتے ہیں، غین سے۔ پہلے ایک بندے نے ارادے کے ساتھ قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، پھر وہ اس کے خلاف ہو گیا تو قسم کا کفارہ دے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے، ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، یہ یمین غموس ہے۔ اور تیسرا لغو قسم ہے، عادت ہے جی، زبان سے نکل جاتا ہے۔ سنن ابی داود میں آتا ہے، لغو یمین سے مراد کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کلام الرجل فی بیتہ کلا واللہ وبلا واللہ، لغو قسم یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر میں اس طرح کہتا رہتا ہے، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، کیوں نہیں، اللہ کی قسم، ٹھیک ہے، یعنی اس کو عادت ہے۔ جی سمجھ میں آ گئی بات؟ آگے چلیں۔ اب چونکہ قسم کی بات ہو رہی تھی تو ایک خاص قسم کا ذکر آ گیا ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ ارادتاً آپ نے یہ کام نہیں کرنا کہ فلاں کام میں نے کرنا ہی نہیں ہے، نیکی کا کام، ایسی قسم ہے اس کو آپ توڑیں گے، کفارہ دیں گے، اور غلط قسم کو پورا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ لغو قسم کیا ہے؟ عادت بن گئی۔
عادت چینج کرنی چاہیے، لیکن اس پہ کفارہ یا سزا نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتا ہے ایک بندہ، کبیرہ گناہ کر رہا ہے وہ۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے قسم کھا لیتے ہیں، اب یہ خاص قسم کی قسم آ گئی، 4 مہینے انتظار کرنا ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور اگر طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یؤلون صیغہ جمع مذکر غائب ہے باب فعل سے، ٹھیک ہے جی۔ ایلا کے معنی یہ ہے یہاں پر کہ مرد قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیوی سے جمع نہیں کرے گا، صحبت نہیں کرے گا، قسم کھا لی اس نے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر یہ قسم 4 ماہ یا اس سے کم مدت کے لیے کھائی ہو، جیسے اس نے کہا ہو کہ 1 ہفتے تک میرے اوپر یہ حرام ہے، میں قسم کھاتا ہوں، سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہ جو چیپٹر چل رہا ہے ہمارا مسائل کا، اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے پوائنٹس میں لکھنے اور ٹیبل بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے قسم کی اقسام ہے، اس کا ایک ٹیبل چارٹ بن جائے، وہ آپ کے لیے بہت آسانی رہے گی۔ پھر اگر یہ قسم 4 ماہ یا اس سے کم مدت کے لیے کھائی ہو تو اسے اپنی قسم پوری کرنے کا اختیار ہے کہ ٹھیک ہے وہ 7-8 دن رجوع نہ کرے۔ اگر وہ مدت جو اس نے طے کر لی کہ 10 دن 8 دن وہ پوری کر کے اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے گا، اس کے بعد 8 دن کے بعد، تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ میں بات کو ریپیٹ کرتی ہوں۔ اب کسی آدمی نے قسم کھا لی کہ وہ 10 دن تک صحبت نہیں کرے گا، 10 دن پورے کر لیے، اس کے بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ راضی ہو گیا، کوئی کفارہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس مدت سے پہلے ہی تعلق بحال کرے گا، 3 دن بعد 4 دن بعد، تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ قسم کا کفارہ میں نے آپ کو بتا دیا، وہ آپ نے لکھنا ہے، آیت بھی لکھنی ہے اور قسم کا کفارہ الگ سے بھی لکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی بیویوں سے 1 ماہ کے لیے قریب نہ جانے کی قسم کھائی تھی۔ مدت پوری ہونے پر آپ نے ان سے تعلق قائم فرما لیا، یہ بخاری کی روایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کفارہ ادا نہیں کیا۔ جاہلیت میں نکاح کرنے کے بعد بعض لوگ لمبی مدت تک بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لیتے تھے، یا پھر مدت کے تعین کے بغیر قسم اٹھاتے تھے کہ میں نے جانا ہی نہیں، یعنی مہینہ 2 سال کی بات ہی نہیں کی۔ اب وہ عورت بیچاری ایک طرح سے لٹکی رہتی تھی، نہ خامند والی ہے نہ بغیر خامند والی، کہ کہیں اور نکاح کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے اس ظلم کا خاتمہ فرمایا ہے۔ اب اگر کوئی 4 ماہ سے زائد مدت کے لیے، بات کو سمجھیے، یا مدت مقرر کیے بغیر قسم کھائے گا تو ایسے شخص کے لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کی مدت مقرر کی ہے۔ 4 ماہ کا ٹائم ہے اس کے بعد، یا تو اس مدت کے پورا ہوتے ہی اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرے، یا پھر سیدھی طرح سے طلاق دے، ٹھیک ہے۔ ایک ایسا بندہ ہے کہ اس نے کہا کہ 1 سال تک، یا پھر اس نے مدت کا ذکر ہی نہیں کیا، 3 سال بھی 4 سال بھی، کوئی پتہ نہیں مدت کا، لہٰذا وہ کیا کرے کہ 4 مہینے کے بعد یا تو تعلق قائم کرے اور یا پھر طلاق دے۔ پہلی صورت اگر اختیار کرے گا کہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ باؤنڈری رکھ دی ہے، اگر 4 ماہ کے بعد وہ تعلق قائم کرتا ہے تو اسے کفارہ دینا ہوگا، کیونکہ اس نے قسم اٹھاتے ہوئے مدت کا ذکر ہی نہیں کیا کہ کب تک کے لیے کھائی ہے قسم۔ اور اگر وہ دونوں میں سے کوئی صورت بھی اختیار نہ کرے، نہ طلاق دے نہ رجوع کرے، تو حاکم وقت اسے مجبور کرے گا کہ وہ دونوں میں سے ایک کام کرے، یعنی 3 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، تعلق ہی نہیں، بس قسم کھا لی مدت کی تعین کے بغیر، تو پھر حاکم وقت کی طرف یا عدالت کی طرف رجوع کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا ان دونوں میں سے اسے ایک کام کرنا ہوگا۔ اگر طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللہ عزیز حکیم۔ اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہے اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں، اور ان کے لیے حلال نہیں کہ وہ چیز چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کی ہے، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے خامند اس مدت میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ معاملہ درست کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، اور معروف کے مطابق ان عورتوں کے لیے اسی طرح حق ہے جیسے ان کے اوپر حق ہے، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اگر خامند اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ فوراً اس سے جدا نہیں ہوتی، بلکہ اسے کچھ مدت انتظار میں گزارنا ہوگا، جس کے اندر خامند اس سے رجوع کر سکتا ہے، اور اس مدت کے گزرنے کے بعد عورت آزاد ہے، جس سے چاہے نکاح کر لے۔ اس مدت کو پھر عدت کہتے ہیں۔ طلاق کی 2 اقسام ہیں۔ طلاق رجعی، ایسی طلاق جس کے بعد رجوع ہو جائے، طلاق بائن جس کے بعد رجوع نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان متعلقہ عورتوں کو حکم دیا ہے جن کے نکاح کے ساتھ رخصتی بھی ہو چکی ہو، یعنی دخول ہو چکا ہو، انہیں حیض آتا ہو، کہ اگر ان کے خامند ان کو طلاق دیتے ہیں، طلاق رجعی میں رجوع ہوتی ہے، طلاق بائن میں پھر رجوع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ طلاق دے تو وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی جب تک 3 حیض نہیں نہ آ جاتے ان کی عدت آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس عدت کے دوران طلاق رجعی ہونے پر رجوع کیا جا سکتا ہے، عدت کے اندر ہی، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر عدت کا وقت گزر گیا، اب عورت آزاد ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی خامند جماع کے بعد اپنی عورت کو طلاق دے تو پھر اس عورت کو حیض نہ آتا ہو، یعنی کوئی ایسا مسئلہ ہو، تو پھر اس کے لیے عدت 3 مہینے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، اسے طلاق دی گئی ہے، تو اس کی عدت حمل سے فارغ ہونا ہے، چاہے وہ اگلے دن بچے کی ولادت ہو جائے یا 9 مہینے بعد ہو۔ سورہ الطلاق آیت نمبر 4 میں آتا ہے۔ اور اگر صرف نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، ازدواجی تعلق نہیں تھا، اس سے پہلے ہی طلاق ہو جائے تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 49 میں آتا ہے کہ مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے سے قبل طلاق دے دو، تمہیں کچھ اختیار نہیں کہ عدت پوری کرواؤ، لہٰذا ان کو کچھ فائدہ دے کر رخصت کرو، اچھی طریقے سے رخصت کرنا۔ بس اس آیت میں لفظ المطلقات، وہ عورتیں جنہیں طلاق دی جائے، سے ان عورتوں کی عدت بیان کرنا مقصود ہے جن سے خامند کا تعلق ہو اور وہ حاملہ نہ ہوں، تب ان کی عدت 3 حیض ہے۔ نہ ہی ایسی عورتیں ہوں جنہیں حیض نہ آتا ہو، جیسے 40 سال کے بعد کئی خواتین ایسی ہوتی ہیں، نہ لونڈیاں ہوں، ان کی عدت کتنی ہے؟ 3 قروء۔ قروء ان کا لفظ جمع ہے، اس کا واحد ہے قرء، اور یہ حیض کے ایام پر بھی بولا جاتا ہے، اور طہر یعنی پاک جو ایام ہوتے ہیں ان پر بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ پہلے متعلقہ عورت کے لیے کوئی عدت نہیں تھی، خاوند جب چاہتا رجوع کر لیتا، طلاق دی، جب مرضی رجوع کر لیا، تو جب مجھے طلاق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر طلاق کی عدت کا حکم نازل فرمایا۔ ابو داود کی روایت ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ،
یعنی عورتوں کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے رحم میں جو کچھ ہے، یعنی حمل ہے، حیض ہے، طہر ہے، اسے چھپائیں، غلط بیانی نہیں کرنی۔ حاملہ ہے تو بتا دیں، کیونکہ عدت کا تعلق ہے اس سے۔ حمل چھپانے کی صورت میں کسی کا بچہ دوسرے کے نام لگ جائے گا۔ حیض چھپانے کی صورت میں اصل عدت سے پہلے یا بعد میں فارغ ہوگی، لہذا بتائیں پاکیزگی کی حالت ہے یا میں حیض ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں بتائیں گے تو پھر حرام کا ارتکاب اس کا امکان ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، یعنی عدت کے اندر اگر خاوند رجوع کرنا چاہے تو عورت کو لازماً ماننا ہوگا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی عورتوں کا بھی معروف طریقے کے مطابق مردوں پر ویسا ہی حق ہے جیسا کہ مردوں کا عورتوں پر ہے۔ ٹھیک ہے؟ حضرت جابر بیان کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا ان عورتوں پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر اس کو نہ بیٹھنے دے جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور اگر وہ ایسا کریں تو انہیں مارو، ایسا مارنا جو شدید نہ ہو۔ ان کا حق تم پر یہ ہے کہ انہیں دستور کے مطابق کھانا اور لباس دو۔ سنن ابی داود میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے، تو رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا، ان تطعمها اذا طعمت، یہ کہ جب تم کھانا کھاؤ اسے بھی کھلاؤ۔ بعض مرتبہ مرد حضرات بہت اچھا کھاتے ہیں اور خواتین کو بالکل بھی اس میں شریک نہیں کرتے، لہٰذا انہیں چاہیے جب کھانا کھائیں ویسا ہی اپنے ساتھی کو بھی کھلائیں۔ وَتَقْسُوَهَا اِذَا اِكْتَسَيْتَ، جب تم لباس پہنو تو اسے بھی پہناؤ، یہ حق ہے۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اور اس کے چہرے پر نہ مارو۔ وَلَا تُقَبِّحْ، اور اسے گالی نہ دو۔ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، کوئی معاملہ پیش آ گیا، لڑائی ہوگی، اس سے قطع تعلقی نہ کرو مگر گھر ہی میں، یعنی گھر سے نہ نکالو۔ گھر میں رہتے ہیں نا پھر صلح ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، اسی طرح صحیح مسلم میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا اس میں فرمایا، فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ساتھ ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے، یعنی مرتبے میں، خرچ کرنے میں، اطاعت کا حق رکھنے میں، فطری قوتوں میں، وراثت میں، خصوصاً ان آیات میں جو مذکورہ معاملہ ہے طلاق اور رجوع کا، اس کا حق رکھنے میں، الغرض دین اور دنیا کے بہت سے شرف جو ہیں وہ مرد کو حاصل ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ عورت کو کم درجہ دیا گیا ہے، ویسے کہا کہ جیسے مردوں کو اپنے حقوق نظر آتے ہیں خواتین کے بھی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فطری طور پہ ہیں، جیسے مرد قوی ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، خرچ کرتے ہیں نا، کما کر لاتے ہیں، لہٰذا ان کی بات ماننی چاہیے بشرطے کہ حرام نہ ہو۔ طلاق دینے کا حق بھی ان کو حاصل ہے، رجوع کرنے کا بھی حاصل ہے، اور دنیا میں بھی مردوں کو اللہ تعالیٰ نے کئی فضیلتیں دی ہیں، جیسے کمانے کے اعتبار سے، خرچ کرنے کے اعتبار سے، مضبوط اور قوام ہونے کے اعتبار سے، قوت فیصلہ اچھا ہوتا ہے۔ کئی گھروں میں عورتوں کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک میجورٹی بات کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی عورت جو ہے وہ ذہین نہیں ہو سکتی، زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن میجورٹی کا یہ اصول ہے۔ اس لیے مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر ایک فضیلت رکھی ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 34 میں آتا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم
مرد عورتوں پر نگران ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں میں سے خرچ کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں قوام بنایا ہے۔ تو یہ ایک درجہ اس لیے حاصل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت یہ سمجھے کہ شاید میرا کوئی درجہ نہیں۔ مردوں کا یہ جو درجہ ہے نا، ان کے کام بھی اتنے زیادہ ہیں، وہ کما کے لاتے ہیں، ہم بیٹھ کے کھاتے ہیں، ہم تو ایک ملکہ کی صورت میں ہیں، اور ہمیں اپنی اس پوزیشن کو، اس عہدے کو، اس منصب کو سمجھنا چاہیے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ انشاءاللہ مزید طلاق کے مسائل اگلے لیکچر میں آئیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔